ساتواں پارہ سورۃ الانعام اور آیت نمبر 81، صفحہ نمبر 125، اوپر سے صفحہ کی 5ویں سطر، آیت نمبر 81۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ الآية صدق الله ومن أصدق من الله قيلا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، اللہ رب العزت کے مقدس، مبارک اور پاکیزہ کلام قرآن مجید کے سیکھنے کی غرض و غایت سے ہم جمع ہوتے ہیں، اور دنیا میں اگر کوئی فن سیکھتا ہے تو فن کے اعتبار سے اس کو مقام ملتا ہے، اس کی قدر ہوتی ہے۔ اللہ کے کلام اور اللہ کے قرآن سے بڑھ کر کائنات میں کوئی عمدہ فن نہیں ہے، اور جو اللہ کے کلام سے جڑ جاتا ہے سیکھنے اور سکھانے کی نیت سے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے اللہ کی نظر میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ سکھانے والا بھی اللہ کی نظر میں مقام پا گیا اور سیکھنے والے بھی اللہ کی نظر میں مقام پا گئے۔ تو میرے بھائیوں، سیکھنا یہ برابر نہیں ہوتا ہے، کسی نے زیادہ سیکھ لیا، کسی نے کم سیکھ لیا، کسی نے بالکل کم سیکھ لیا، اور کوئی تو ایسا ہوتا ہے کہ بس وہ مجلس میں بیٹھ گیا لیکن کچھ یاد نہ رکھ پایا۔ مجلس میں اس کا بیٹھ جانا، مجلس میں ان کا جڑ جانا، یہ بھی ان کے لیے کامل مغفرت اور بخشش کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی اللہ کے دین کا حلقہ لگتا ہے تو اس حلقے کو اللہ کی رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں اپنے نورانی پروں سے، اور اسی اثناء میں ایک ایسا شخص اس مجلس میں آ کر شریک ہو جاتا ہے جو دین سیکھنے کی غرض سے بالکل نہیں آیا تھا۔ اس مجلس میں شریک ہونا اس کا مقصد نہیں تھا، کوئی دنیاوی غرض لے کے آیا۔ مثلا مجلس میں کوئی ایسا شخص بیٹھا تھا جس کے ساتھ اس کا کوئی ذاتی کام تھا، اور اس انتظار میں وہ مجلس کے برابر میں بیٹھ گیا کہ بھئی جب بیان ختم ہوگا، درس ختم ہوگا، مجلس ختم ہوگی تو میں اپنے مطلوبہ شخص سے اپنی مطلوبہ بات کروں گا۔ اس انتظار میں کوئی شخص آ کر دنیا کی غرض لے کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ آخر تک بیٹھا رہا۔ تو اب ذرا حدیث سمجھیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اس مجلس کے اختتام پر اللہ جل جلالہ فرشتوں کو حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اعلان کر دو، قوموا مغفور لکم، کہ اے اس مجلس میں جڑنے والے سب لوگوں،
تم اپنے مقام سے اٹھو گے بعد میں، اللہ تمہاری مغفرت کا پہلے اعلان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تم سب کو بخش دیا تمہاری نیتوں پر۔ تو فرشتے وہاں سوال کرتے ہیں، یا اللہ وہ فلاں شخص جو آیا تھا وہ تو یہ نیت لے کر نہیں آیا تھا، اس کا تو دنیا کا کوئی مقصد تھا، وہ آ گیا، آ کر مجلس میں جڑ گیا، بیٹھ گیا، اس کا ذاتی کام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یشقا جلیسہم، یہ محفل اتنی عظیم ہے کہ دنیا کی غرض لے کر آنے والا جو ان کے ساتھ چند لمحات کے لیے بیٹھ گیا وہ بھی بد نصیب ہو کر واپس نہیں لوٹے گا۔ فرمایا اس کی بھی مغفرت کا اعلان کر دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر بجا لائیں حق ادا نہیں ہو سکتا ہے کہ میرے رب نے ہمیں اپنے پاکیزہ کلام کے لیے چنا ہے۔ کہیں الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے میرے بھائیوں کم ہے، اس لیے کہ کلاموں میں سب سے عظیم کلام اللہ کا کلام ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ فرمایا یہ جو مبارک کلام ہے، مبارک کتاب ہے، اس کے ساتھ تعلق بنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ ان اللہ یرفع، اللہ رفعت پہ لے جاتے ہیں، بلندیوں پہ لے جاتے ہیں، اقوامن کئی لوگوں کو، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور فرمایا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن مجید سے اپنا ناطہ توڑ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے ان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ تو دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی فضائل میں سے تمام فضیلتیں نصیب فرمائے جو قرآن مجید کے ساتھ تعلق بنانے والے ایمان والوں کو نصیب ہونی ہے۔ حضرات محترم، آج میں پہلے تو ہمارا بیان ہوتا ہے اتوار کے دن جیسے، لیکن چونکہ نام ہے درس قرآن تو ہمیں قرآن مجید کو سیکھنے کے اعتبار سے اولیت دینی ہے۔ قرآن مجید سیکھنا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے، باقی کی جتنی باتیں ہیں وہ بھی سیکھیں مگر وہ ثانوی حیثیت سے۔ قرآن مقدس کو سیکھنا اگر درس قرآن ہے تو پھر درس قرآن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان اللہ کے قرآن کی تشریحات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کی روشنی میں اللہ کے کلام کو سیکھنا، یہ انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا، ہماری آخرت بھی سنوارے گا انشاءاللہ۔ قبر میں قرآن مجید ہی تو ہوگا کہ جو سوال کرنے والے فرشتوں کے سامنے رکاوٹ اور آڑ بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ یہی قرآن تو ہوگا، یہی قرآن تو ان فرشتوں کو روک لے گا کہ نہیں، دنیا میں بھی میری وجہ سے یہ بے آرام رہا، آج تم بھی اسے بے آرام کرنا چاہتے ہو، نہیں اسے آرام کرنے دو، بڑا تھکا ہارا آیا ہے دنیا سے، اس نے دنیا میں مجھے راتوں کو جاگ جاگ کے پڑھا تھا، اس نے میری وجہ سے دنیا میں بڑی مصیبتیں اور بڑی مشقتیں اٹھائی تھی۔ اللہ کرے کہ یہ قرآن ہمارے حق میں سفارشی بن جائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ایمان کے بعد ہمیں اعمال صالحہ کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، نقصان سے بچ گئے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اور ایمان کے بعد کیا ہے، وعملوا الصالحات، کیا کیے، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، پھر ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، دین برحق کی تلقین کرتے رہے، ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے رہے اللہ کے احکامات کی، اور جب اللہ کے دین پر چلنے کی پاداش میں مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تکالیف پہنچیں، وتواصوا بالصبر، پھر وہ ایک دوسرے کو صبر و استقامت کی تلقین کرتے رہے۔ 4 ڈگریاں جس نے حاصل کر لیں وہ نقصان سے بچ گیا، ایمان اس کا کامل ہوا، اعمال اس کے نیک ہوئے، حق کی تلقین ہمیشہ وہ کرتا رہا، اور صبر و استقامت کی تلقین ہمیشہ وہ کرتا رہا۔ فرمایا یہ لوگ اللہ کی نظر میں خسارے سے بچے ہوئے ہیں اور کامیاب ہیں۔ تو میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، ایمان کے بعد جو لازم چیز ہے وہ نیک عمل ہے، لیکن نیک عمل کا بجا لانا یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے۔ اللہ اگر توفیق نصیب فرمائیں تو انسان نیک اعمال کا پانی ایمان کو دیتا رہے تو ایمان تر و تازہ رہتا ہے۔
اگر اعمال میں کمزوری آنا شروع ہو جائے تو ایمان بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تھوڑے سے حالات آتے ہیں اور انسان دین ایمان چھوڑ کے چلا بنتا ہے. تو اس لیے اعمال صالحہ میں جتنا جان پیدا ہو سکے انسان اتنا جان پیدا کرے. جتنا کچھ محنت لگائی جا سکتی ہے لگائی جائے اعمال صالحہ پر. اعمال صالحہ کا بجا لانا، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، استغفار کرنا، درود و سلام پڑھنا، ہاں جی، اور بہت سارے شعبے ہیں اعمال صالحہ کے. میرے بھائیوں، نیک اعمال کا بجا لانا کمال کی بات ہے، لیکن اتنا بڑا کمال نہیں جتنا ان اعمال کی حفاظت کرنا کمال ہے. پھر سمجھیے بات کو. ہمارا عنوان کیا ہے کہ اعمال صالحہ بجا لانا اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. بڑی بات ہے، اللہ توفیق نصیب فرمائے تو بڑی بات ہے، کمال کی بات ہے. لیکن اتنا بڑا کمال اعمال کرنا نہیں ہے، اس سے بڑا کمال ان اعمال کی حفاظت کرتے رہنا ہے. اللہ نے توفیق نصیب فرمائی ہے تو کہیں یہ اعمال شیطان کہیں حملہ آور ہو کر میرے اعمال ضائع نہ کر دے، میری محنت ضائع نہ کر دے. اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ انسان جتنا توجہ اعمال کرنے پہ لگائے اس سے کہیں زیادہ توجہ اعمال کی حفاظت پر لگائے. اب ذرا واپس چلیے، اعمال کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے اور اعمال کو خطرہ کن کن چیزوں سے ہے؟ اگر ہم نے یہ باتیں سمجھ لی تو انشاءاللہ ہمارے اعمال ایک مضبوط حصار میں آ جائیں گے، ایک مضبوط چار دیواری میں انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے، بشرط کہ ہم قرآن مجید کے ان اشارات کو سمجھ کر اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. میرے بھائیو، اعمال اگر محفوظ رکھنے ہیں تو ہمیں 4 بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. کتنی بیماریاں جی؟ یہ ہمارا سبق ہے. اعمال صالحہ بجا لائے کہ یہ اعمال اللہ نے توفیق بخشی. اب اس کے بعد اگلی ذمہ داری کیا ہے کہ اعمال پہ پہرا دینا ہے، اعمال کا چوکیدار بن جانا ہے. کرنا اتنی بات نہیں جتنا بچا نکلنا دنیا سے بڑی بات ہے. انسان اپنے اعمال بچا کے اللہ کے ہاں پہنچ جائے تاکہ وہاں صلہ ملے. ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک مرتبہ صحابہ کرام سے سوال کیا، من المسکین، میرے صحابہ بتاؤ مسکین کون ہے تمہاری نظر میں؟ تو صحابہ نے عرض کیا، من لا دینار لہ ولا درہم لہ، یا رسول اللہ جس کے پاس مال دولت پیسہ وغیرہ نہ ہو تو وہ مسکین ہے. آپ نے فرمایا دنیا کا مسکین نہیں پوچھا ہے، آخرت کا مسکین بتاؤ. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی بہتر فرما سکتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا آخرت کا مسکین وہ ہے جس نے دنیا میں بڑھ چڑھ کر نیک اعمال کیے، نمازیں اس کی اعلیٰ، تلاوتیں اس کی اعلیٰ، حج عمرے اس کے باکمال، زندگی اس کی خوبصورت نورانی گزری اعمال کے ساتھ، اعمال اس نے بڑے جمع کیے، لیکن دنیا میں بہت سارے لوگوں کے حقوق تلف کیے. کسی کو جان کے اعتبار سے نقصان پہنچایا، کسی کو مال کے اعتبار سے نقصان پہنچایا، کسی کی دل آزاری کی، کسی کو کچھ حق تلفیاں بہت زیادہ کر کر چلا گیا دنیا سے. دن قیامت کے جب حشر کا میدان ہوگا پھر اعمال کا صلہ ملنے لگے گا تو ایک لمبی قطار لوگوں کی، ایک لمبی صف لوگوں کی آپ حاضر ہوگی اور وہ لوگ اللہ کے دربار میں مقدمہ پیش کریں گے، یا اللہ اس نے مجھے گالی بکی تھی، یا اللہ اس نے میرا مال تلف کیا تھا، یا اللہ اس نے میری عزت اچھالی تھی، یا اللہ اس نے میری غیبت کی تھی، یا اللہ اس نے میرا یہ نقصان کیا، اس نے میرا یہ نقصان کیا. اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے آج ان کو بدلہ دیجئے. تو وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں کیا بدلہ دوں؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے اگر مال نہیں ہے تو آج تمہارے اعمال ان کو دیے جائیں گے. وہ اعمال فرشتے دینا شروع کر دیں گے. جتنا جس کا حق تلفی کی ہوگی تمام حق تلفیوں کا بدلہ آج اعمال کی نظر میں جا رہا ہوگا. اعمال کا بیلنس کم ہوتے فرمایا سب نیک اعمال ختم، پہاڑوں کے بقدر ڈھیر تھے سب ختم ہو گئے. ابھی تک جو طلبگار ہیں وہ باقی ہیں، جو قرض خواہ ہیں وہ باقی ہیں، جو مقدمہ کرنے والے ہیں وہ ابھی باقی ہیں. تو اللہ کے حضور عرض کریں گے یا اللہ ہمارے معاملات کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی حکم ارشاد فرمائیں گے اب ان کے گناہ لے کر ان کے حصے کے مطابق اس کے نام اعمال میں لکھنا شروع کرو. اس کے گناہ لے کے یہاں تو حدیث شریف میں آیا جتنے نیکیوں کے انبار تھے
وہ ختم، اب وہاں پہ گناہوں کے انبار لگ چکے ہوں گے کہ یہ انسان اس نے دنیا میں بہت اعمال کیے لیکن اپنے اعمال کی حفاظت نہ کر پایا، دن قیامت کے اللہ کو اس حال میں ملا جب اس کا حساب ہوا جتنی نیکیاں تھیں اس کے بقدر گناہ لے کر جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سے بڑا مسکین کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا، ہاں دنیا کی مسکینی بہت اچھی بات ہے۔ آپ علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے اللہم اجعلنی مسکینا، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، میرے اللہ مجھے مسکینی کی زندگی میں زندہ رکھنا، مسکینوں کے ساتھ مسکینی کی حالت میں مجھے موت دینا اور دن قیامت کے مسکینوں کی صف میں کھڑا کرنا جو دنیا میں مسکینی کی زندگی گزار کے گئے ہیں، تاکہ مال زیادہ نہیں لہذا حساب بھی مشکل نہیں ہے، لیکن میرے بھائیو آخرت کی مسکینی سے اللہ کے حضور پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اعمال کی توفیق نصیب فرماویں تو اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا ہونی چاہیے میرے اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت بھی فرمانا۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، قرآن مجید اور احادیث طیبہ کے مطالعہ سے یہ بات اخذ ہوتی ہے، یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ 4 وہ گناہ ہیں، 4 وہ بیماریاں ہیں، ان 4 بیماریوں میں سے اگر ایک بیماری انسان کو لگ جائے، 4 گناہوں میں سے ایک گناہ اگر کسی کی زندگی میں داخل ہو جائے تو انسان کے سارے نیک اعمال دنیا میں ہی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، کوئی عمل اس کا باقی نہیں رہتا ہے تو عنوان تو بڑا تفصیلی ہے اور تفصیل کرنی بھی ہے انشاءاللہ، چونکہ یہ بڑا اہم عنوان ہے اور قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں اس پر۔ اللہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سیکھ کر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو حضرات محترم، پہلا وہ جرم، وہ گناہ اور وہ بیماری جو نیکیوں کے انبار کو بھی جلا کے راکھ بنا دیتی ہے، وہ شرک والا گناہ اور شرک والی بیماری ہے۔ کون سی؟ جی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جس کے اندر شرک کا گناہ آ گیا، جس نے ایک رائی کے دانہ برابر بھی شرک کر لیا، تو میرے بھائیوں پہاڑوں کے برابر بھی اگر نیکیاں ہوں گی، حبطت اعمالہم، سارے نیک اعمال اس کے کیا ہو گئے؟ تباہ و برباد ہو گئے۔ نمبر 2 کفر والا گناہ، شرک والا گناہ اور کفر والا گناہ۔ کسی بھی لحاظ سے اگر کفر ہو گیا، کبھی منہ سے اگر کفریہ جملہ نکل گیا ہے، کبھی عمل سے کفر ہو گیا ہے، کسی لحاظ سے بھی زندگی میں کبھی کفر صادر ہو گیا، کفر کی بہت ساری شاخیں ہیں انشاءاللہ اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے، تو کیا ہے تمام کے تمام نیک اعمال کیا ہو جائیں گے بھائی؟ ضائع ہو جائیں گے۔ نمبر 3 بدعت جو سنت کی قاتل ہے، اگر کسی نے کسی بدعت کا ارتکاب کر لیا، یعنی جو چیز دین نہ تھی اس کو دین سمجھ کے عمل میں لے آیا ہے، تو اس نے سنت کے مقابلے میں دین گھڑا ہے، دین کے مقابلے میں نیا دین گھڑا ہے اس نے، تو جو بدعت کا مرتکب ہے اللہ اس کا کوئی نیک عمل سلامت رہنے دیتے نہیں ہے۔ نمبر 4 حسد والا گناہ۔ کون سا جی؟ حسد، ایک دوسرے سے جلن ہونا، یہ بڑی عام بیماری ہے، اس پر تو سبق آگے چل کر آئے گا انشاءاللہ۔ حسد کا گناہ وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، فرمایا حسد اس طرح نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو جلا کے راکھ بنا دیتی ہے۔ حسد کا گناہ اس طرح نیکیوں کو نگل جاتا ہے، ہضم کر جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں نے کیا سمجھا؟ کتنی بیماریاں ہیں جو اعمال کی قاتل ہیں؟ کتنے گناہ جی؟ 4۔ نمبر 1 یہ سبق یاد کیجئے، شرک والا گناہ اعمال کو سلامت نہیں رہنے دیتا، کفر والا گناہ اعمال کا قاتل ہے، بدعت والا گناہ اعمال کا قاتل ہے، حسد والا گناہ بھی اعمال کا قاتل ہے۔ سب سے پہلا گناہ کون سا ہے جی؟ اچھا، تو جب تک ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے نہیں تو بچنا ممکن ہے جی؟ جب تک ہمیں ان بیماریوں کی سمجھ نہیں ہوگی، ہمارے نالج میں نہیں ہوگی کہ بھئی یہ کس طرح یہ بیماریاں وار کرتی ہیں ہم پر، ہمیں کہاں کہاں سے پرہیز کرنا ہے، جب تک اس بیماری کی شناسائی نہیں ہوگی، جب تک اس کے پرہیز کا ہمیں پتہ نہ چلے گا تو میرے بھائیو اس سے بچنا ناممکن ہے۔ تو آئیں، سب سے پہلا گناہ شرک والا گناہ ہے کہ جس سے دنیا میں فساد بھی برپا ہوتا ہے اور انسان کے اعمال بھی وہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آغاز میں پڑھی تھی
یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر جاری ہے اپنی قوم کے سامنے. بات بہت پیچھے سے چل رہی ہے لیکن آگے میں اشارہ کر کے اپنے عنوان کی طرف جانا چاہوں گا. سب سے پہلی بات حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو کیا فرمایا؟ فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ. فرمایا اے مشرکو میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے کیوں کر خوف کھاؤں، میں شرک کرنے والوں کے معبودوں سے کیوں کر ڈروں جبکہ شرک کرنے والوں تمہارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے. فرمایا ڈرنا تمہیں اللہ سے چاہیے تھا، تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو شرک کرتے ہوئے اور مجھے ڈراتے ہو اپنے جھوٹے معبودوں سے کہ وہ میرا نقصان کر دیں گے. فرمایا ایسا نہیں ہے. ما لم ينزل به علیکم سلطانا، شرک وہ چیز ہے کہ اللہ نے جس کی حقیقت پر کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، یعنی جس کی اجازت میں قرآن و سنت میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے. کہیں بھی اللہ نے شرک کی اجازت نہیں دی. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ. سمجھیے گا بھائی، میرے آپ کے ملک کو بھی امن کی ضرورت ہے. امن بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت ہے. سورہ قریش کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اہلیان مکہ قبیلہ قریش کو خطاب کیا. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. فرمایا میں اللہ کے احسانات تو دیکھو. ہاں جی، تم بیت اللہ کے متولی ہو، ساری دنیا تمہارا احترام کرتی ہے، ڈاکو تمہیں محفوظ راستہ دیتے ہیں، سفر تجارت پہ جاتے ہو تو ڈاکو تمہارے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں کہ یہ اللہ کے گھر کے متولی آ رہے ہیں، مکہ کے رہنے والے قبیلہ قریش کے لوگ آ رہے ہیں. فرمایا فلیعبدوا رب هذا البیت، جس بیت اللہ کے نام پہ تم روٹیاں کھاتے ہو، جس بیت اللہ کے نام پر تمہارا اکرام ہوتا ہے دنیا میں، فلیعبدوا رب هذا البیت، تمہیں چاہیے کہ اسی بیت اللہ کے رب کی عبادت کیا کرو. کیا کرو؟ اسی. فرمایا پھر تم بھی حق ادا کرو. جب میں اللہ نے اپنے گھر کی نسبت سے تمہیں اتنی دنیا میں عزت عطا فرمائی ہے. کون اللہ؟ الذی اطعمہم من جوع، وہ اللہ جس نے ان کو کھانا کھلایا بھوک میں، وآمنہم من، اور امن دیا ان کو خوف میں. یعنی کہیں بھی جاتے ہیں تو ڈاکوؤں کا خطرہ نہیں ہے، امن ہے. مکہ میں قیامت تک امن رہے گا، قیامت تک امن رہے گا. مدینہ میں بھی امن، حرم ہے، وہاں فساد برپا کرنا ناجائز و حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. باہر فساد کا اتنا گناہ نہیں جتنا وہاں پہنچ کے گناہ کے اندر اللہ تعالیٰ شناعت اور برائی بڑھا دیتے ہیں. تو امن بڑی قیمتی چیز ہے. قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں ایک نسخہ بتا دیا کہ امن کیسے آتا ہے. فرمایا ایک میں ہوں اللہ کا نبی، اشارہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے، ایک میں ہوں اللہ کا نبی کہ جو میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہوں نہ بنانے کی اجازت دیتا ہوں، اور ایک تم ہو کہ تم اللہ کا شریک بھی بناتے ہو اور اوپر سے تم مجھے مشرکو اپنے جھوٹے معبودوں سے ڈراتے بھی ہو. کہتے ہو جی نابینا بنا دیں گے، ٹانگیں توڑ دیں گے، گھر گرا دیں گے، مالی نقصان ہو جائے گا، اولادیں ختم ہو جائیں گی، جس طرح آج لوگ ڈراتے ہیں. ہاں جی، آج لوگ ڈراتے ہیں نا اپنے معبودان باطلہ سے ایمان والوں کو. تو فرمایا یہ بتاؤ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، ان دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت زیادہ امن کی مستحق ہے؟ امن کی کس کی؟ ایک موحد جماعت ہے، ایک مشرک جماعت ہے. تو اے شرک کرنے والوں بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ امن دیں گے تو شرک کرنے والوں کو؟ فرمایا بتاؤ ذرا ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. ہاں قاعدہ یہ ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. کیا کیا؟ سبحان اللہ. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور ملایا نہیں اپنے ایمان کے ساتھ اپنا ایمان ظلم کے ساتھ. ایمان لائے مگر ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ ہونے نہیں دی. اولئک لہم الامن، فرمایا یہ امن کے مستحق ہیں جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ کیا نہیں ملاوٹ کی. بھائی خدا کے لیے بولیں، اللہ کا قرآن، ایک آیت بھی سمجھ آ گئی خدا کی قسم آخرت سنور جائے گی. ایک آیت بھی سمجھ آ گئی اگر، مگر دل کے برتن سیدھے ہونے چاہیے. اگر دل کا برتن الٹا ہو گیا پھر تباہی پھر گئی، پھر جھاڑو پھر گئی. دل کے برتن سیدھے رکھیں ہم سب. اللہ کرے قرآن مجید کے انوارات ہمارے دل میں اتریں، اللہ کرے ہمارا دل روشن ہو جائے تجلیات الہی سے. تو فرمایا
الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اور نہیں ملایا ایمان کو ساتھ ظلم کے، اولئک لہم الامن یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے امن ہے، وہم مہتدون اور وہ ہدایت والے ہیں۔ کہاں امن آئے گا؟ جہاں ایمان ہوگا اور ظلم۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ ہم میں سے کون ہے جس سے تھوڑی بہت زیادتی نہیں ہو جاتی؟ ہر بندہ ہے اسے کچھ نہ کچھ زیادتی کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہ مسئلہ تو یہاں یہ آ گیا کہ امن سے بھی وہ محروم ہو گیا، ہدایت سے بھی محروم ہو گیا، کیا بنے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس ظلم سے یہ ظاہری ظلم مراد نہیں ہے جو مخلوق کے ساتھ ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ لقمان میں، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ فرمایا جو ایمان لائے اور پھر شرک والے ظلم کی ایمان میں ملاوٹ نہیں کی تو ان کو پہلے دنیا میں کیا ملے گا؟ بولتے نہیں ہیں۔ اور آخرت کی کامیابی ہدایت پر ہے تو فرمایا ہدایت سے بھی محروم نہیں رکھوں گا۔ شرط یہ ہے موحد بنے، اللہ کی توحید قبول کریں اور اس کے چوکیدار بن جائیں، اندر شرک کا داخلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو، شرک کے لیے دروازہ کبھی نہ کھلے، شرک کی گنجائش نہ ہو کہیں پر۔ دوستداری سے مجبور ہو کر، رشتہ داری سے مجبور ہو کر، بیوی بچوں سے مجبور ہو کر، یا اپنے جذبات سے مجبور ہو کر، یا حالات میں گرفتار ہو کر پریشان ہو کر بندہ کہے چلیں جی ایک بار چلے جاتے ہیں غیر اللہ کے آستانے پر، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، ایمان کے ساتھ شرک کا جوڑ ہو سکتا نہیں ہے، شرک کی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ تو یہاں پھر مسئلہ تو ہمیں معلوم ہو گیا۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں امن آئے تو شرک کے سارے دروازے بند کرنا پڑیں گے۔ کیسے امن آئے گا بھائی؟ نہیں سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امن آئے تو پھر شرک سے توبہ کرنا پڑے گی۔ شرک بھی ہو، غیر اللہ کے آستانے آباد ہوں، قبروں کی پوجا ہو، قبروں کو سجدے ہوں، غیر اللہ کی نظر و نیاز عام ہو، غیر اللہ کی پکاریں ہو رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کا اللہ کی مخلوق کو شریک بنایا جا رہا ہو، تو وہاں پر امن قائم ہو سکتا؟ ہاں، یہ پکی بات، یہ پکی بات ہے۔ اس پہ اگر ہم ہزار تعویلیں کریں بات لوٹ کے پھر یہیں آئے گی۔ امن کا ایک ہی نسخہ ہے، شرک سے سچی توبہ ہو جائے۔ اچھا جناب، اب ذرا بات سمجھیے۔ سب سے مقدس اور مبارک ہستیاں ہوتے ہیں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات۔ واپس پلٹیں اپنے عنوان پر کہ اعمال کا قاتل سب سے پہلا گناہ کون سا ہے؟ شرک ہے، شرک ہے۔ شرک کی میرے لیے گنجائش ہے، آپ کے لیے گنجائش ہے، ہمارے اور آپ کے لیے گنجائش تو تب ہو کہ ان مقدس ہستیوں کے لیے کہیں کوئی گنجائش ہوتی تو انبیاء کرام کے لیے گنجائش ہوتی۔ انبیاء کرام کے متعلق میرے رب نے اگلے پورے رکوع میں بڑی عجیب بات ارشاد فرما دی۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے 18 نبیوں کا نام لیا ہے۔ کتنے؟ اسی ایک رکوع میں 18 نبیوں کا نام لیا، اور مسئلہ کیا بتایا؟ میں بس تلاوت کرتا جاتا ہوں، آپ سنتے جائیں، آپ صرف نام کاؤنٹ کرتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ، اور ہم نے یہ دلیل عطا فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلہ میں۔ ابراہیمہ، ایک پیغمبر کا نام، کتنا؟ ایک، گنتے جائیں۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند فرما دیتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب، اور ہم نے عطا فرمائے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا۔ کتنے نبیوں کے نام آ گئے؟ 3، گنتے جائیے گا۔ کلن ہدینا، ہم نے سب کے سب کو ہدایت عطا فرما رکھی تھی۔ ونوحن ہدینا من قبل، نمبر 4، اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت عطا فرما رکھی تھی پہلے سے۔ ومن ذریتہ، اور نوح علیہ السلام کی اولادوں میں داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون۔ کتنے ہو گئے؟ سبحان اللہ۔ نوح علیہ السلام 4، ان کی اولاد میں داؤد علیہ السلام 5، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام۔
10 नबी, वकज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, और हम इसी तरह बदला दिया करते हैं दिल से नेकी करने वालों को। व ज़करिया 11, व यहया व ईसा व इलियास, कितने हो गए? 14, कुल्लुम मिनस सालिहीन। फरमाया ज़करिया, यहया, ईसा, इलियास अलैहिमुस्सलाम को भी हमने हिदायत अता फरमा रखी थी। कुल्लुम मिनस सालिहीन, सब के सब थे आला दर्जे के नेकोकार लोगों में से। व इस्माईल 15, वल यसा, यसा पैगंबर का नाम है, इस्माईल अलैहिस्सलाम और यसा अलैहिस्सलाम। व यूनुस व लूता, यूनुस अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम, कितने हो गए? 18 नाम आ गए। व कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन, और हमने सबको बड़ाई अता फरमाई थी जहान के लोगों पर, यानी अंबिया बनाकर। व मिन आबाइहिम, और इनके अबा व अजदाद में से भी हमने हिदायत अता फरमाई। व ज़ुर्रियातिहिम, और इनकी औलादों में से भी। व इख्वानिहिम, और इनके भाइयों में से भी उनको हिदायत अता फरमाई। वजतबैनाहुम, हमने इन सब को चुन लिया। इन सब को क्या किया? इन सब को चुन लिया। वहदैनाहुम इला सिरातिन मुस्तकीम, और हमने इन सब को चलाए रखा सीधे रास्ते पर। क्या किया? चलाए रखा सीधे रास्ते पर। कितने नबियों का नाम आया भाई? अब जरा आगे ख्याल कीजिएगा, 18 नबियों का नाम। ज़ालिका हुदल्लाह, फरमाया ये है अल्लाह की हिदायत। यहदी बिही मन यशाउ मिन इबादी, वो हिदायत देता है साथ इसके जिसको चाहता है अपने बंदों में से। हाँ तो जो है भाई, अब आ गया उन्वान। अब उन्वान समझिएगा, 18 नबियों का नाम लिया, फरमाया बहुत सारे उनके अबा व अजदाद में भी नबी गुजरे, उनके भाइयों में भी नबी गुजरे, उनकी औलादों में भी नबी गुजरे। फरमाया ये 18 तो नाम है, इसके अलावा कसीर तादाद में और भी अंबिया अलैहिमुस्सलाम थे। जागिएगा, वलौ अशरकू, और अगर ये शिरक कर बैठते, उन्वान आ गया ना। नऊजुबिल्लाह नऊजुबिल्लाह, मेरा ईमान है कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलात व तस्लीमात बड़े गुनाह तो दूर की बात, छोटे से छोटे गुनाह से भी मासूम और पाकीज़ा होते हैं। बल्कि यहां तक कहें, मुझे आपको सैयदना सिद्दीक अकबर तक जितनी हस्तियां गुजर गईं, उम्मतों में जितने लोग गुजरे, सबको यह हुक्म होता है गुनाह के करीब ना जाओ। ला तक़रबु ज़िना, ला तक़रबुल फ़वाहिश, ला तक़रबु मालल यतीम, करीब ना जाओ, करीब ना जाओ, करीब ना जाओ। जहां अंबियाए किराम की बात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला अंदाज बदल देते हैं, फरमाते हैं गुनाहों कान खोल के सुन लो, तुमने मेरे नबियों के करीब, बोलो तुमने मेरे नबियों के करीब नहीं जाना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख लें, हालात आए, मेरे रब ने कैसे बचाया, गुनाह को करीब नहीं है। हत्ता कि गुनाहगार खातून का हाथ पड़ा यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर, जहां पीछे से कुर्ते पे हाथ पड़ा, मेरे रब ने वो कुर्ते का टुकड़ा भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के बदन पे न रहने दिया, इसलिए कि यहां एक बदकिरदार औरत का हाथ पड़ गया। अल्लाह ताला अपने नबियों की गुनाहों से हिफाजत फरमाते हैं, वो मासूम अनिल खता हैं। अल्लाह ताला ने यहां मेरे आपको मसला समझाने के लिए यह अंदाज इख्तियार किया है। फरमाया ये बड़े अजीम लोग थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर गिने, बोले 1, इसहाक, याकूब, नूह, दाऊद, सुलेमान, अयूब, यूसुफ, मूसा, हारून, जकरिया, यहया, ईसा, इलियास, इस्माइल, यसा, यूनुस, लूत। कितने हो गए? 18 नबियों का नाम लेकर फरमाया वलौ अशरकू, अगर ये शिरक कर बैठते, अगर बिल फर्ज वल महाल, हो सकता नहीं है, अगर ये शिरक कर बैठते, लहाबिता अन्हुम मा कानू यामलून, इनके सारे नेक अमाल तबाह बर्बाद हो जाते। अल्लाह, नबुव्वत जैसा अजीम मनसब वो भी सलामत ना रहता अगर शिरक हो जाता। लेकिन मैं फिर अर्ज करूं, नबियों से ऐसा गुनाह हो सकता नहीं है। समझाने के लिए फरमा दिया कि शिरक से बचना, इसलिए कि शिरक वो गुनाह है जो नेक अमाल का कातिल है। फरमाया अगर शिरक की कहीं आमेजिश हो गई, राई के दाना बराबर भी तुम्हारे पहाड़ों के बकदर नेक अमाल के अंबार में राई के दाना के बराबर भी मिलावट शिरक के गुनाह की हो गई, तो वो पहाड़ों के बकदर तुम्हारे अमाल सलामत नहीं रहेंगे। मेरे भाइयों को बात समझ में आ गई है?
नेक अमाल का कातिल पहला गुनाह कौन सा है? शिरक वाला। यहां यह तो बात ही दीगर नबियों की। आए मैं अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी कुरान की बात सुना दूं। 24वां पारा खोलिएगा जी। ये कुरान मजीद सामने रखने का मकसद है कि हम कुरान मजीद के हवाले देखें, लिखें और घर जाकर हम इनके तर्जमा देखें। सूरह जुमर 24वां पारा, सूरह जुमर सफा नंबर 420, सफा नंबर 420। ये जहां रकू नंबर 3 लिखा हुआ है, इसे नीचे वाली सतर है, आयत नंबर 64। 24वां पारा सूरतुज़ ज़ुमर, आयत नंबर 64, सफा नंबर 420। इस आयत का पस मंजर समझिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुशरिकीन मक्का एक वफद बनाकर हाजिर हुए। ये हिजरत से पहले, क्योंकि मक्की सूरतें हैं, आप अलैहिस्सलाम मक्का में हैं। मक्का के सरदार जमा हुए कि भाई बड़े फड्डे हो गए मक्का में, बड़े झगड़े रात दिन, इस्लाम और कुफ्र के दरमियान बड़े तनाज़े हैं और इन तनाज़ुआत का खातिमा होना चाहिए, इत्तेफाक होना चाहिए। आज भी बाज लोगों को हैजा हो जाता है इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब का। इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब, कोई अगर कहे कि मैं पानी और आग को जमा करना चाहता हूं, मुमकिन है भाई? शिर्क और ईमान कहीं जमा हो सकते हैं? अगर फिर भी शक हो तो इस आयत से फिर अखज़ कर लीजिएगा। आप अलैहिस्सलाम के पास मुशरिकीन मक्का आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर कहते हैं, जी आपके पास सुलह का पैगाम लेकर आए हैं, सुलह करते हैं आपके साथ। आपने फरमाया अच्छी बात है, अच्छी बात है, हम कहां मना करते हैं सुलह से, मगर कैसे सुलह होगी? कि जी ऐसा है कि एक दिन हम आपके खुदा की इबादत करेंगे और एक दिन आप हमारे लात मनात उज़्ज़ा हुबुल नैला इसाफ की इबादत करें। मिलजुल के इत्तेहाद करते हैं, समझ आ गई है? कुछ लें कुछ दें का कुलिया इख्तियार करते हैं। आप कुछ मनवाएं कुछ माने। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला आबुदु मा ताबुदून, ये तो गुंजाइश ही नहीं है कि मैं किसी झूठे माबूद की इबादत करूं, नहीं हो सकता। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जी, इबादत नहीं करें आप, हम जैसे आप कहेंगे वैसी इबादत करेंगे, अल्लाह की वैसी इबादत करेंगे। आप सिर्फ इतना करें, इस्तलिम बाज़ आलिहतिना, इस्तलिम बाज़ आलिहतिना, आप ऐसा करें सजदा भी नहीं करें, रुकू भी नहीं करें और पुकार भी नहीं करें, चढ़ावा मन्नत भी ना दें हमारे माबूदों की। आप हमारे आस्थाने में चले आएं, आकर सिर्फ आप हमारे माबूदों का बोसा ले लें, बस हमारी आपसे सुलह है। क्या करें? समझे समझे? हाँ जी, आज भी क्या होता है, दिवाली में शरीक हो जाओ, 10 मुहर्रम के जुलूस में शरीक हो जाओ, समझ आ गई है ना जी, उर्स में आ जाओ, इत्तेहाद करते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं, मैं क्या कहूं, दिल तो जलता है बड़ा, समझ आ गई है? इधर इल्म के अलम बरदार भी बनते हैं और फिर शिर्क का जाकर शिर्क की मजालिस का हिस्सा भी बनते हैं और पब्लिक को तासुर दिया जाता है। इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसी को इत्तेहाद करना आता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई पुरअमन हस्ती थी दुनिया में? तो आप अलैहिस्सलाम को कहते हैं जी आप सिर्फ आकर हमारे माबूदों का बोसा ले लें, हम आपकी सारी बातें मानेंगे, जैसे आप कहेंगे नमाज पढ़ेंगे, जैसे आप कहेंगे तवाफ करेंगे, जैसे आप कहेंगे आपके साथ मिलकर हम जो है ना आपके सारी बातें मानने को तैयार हैं। एक काम करें, इस्तलिम बाज़ आलिहतिना, हमारे किसी माबूद का आप आकर बोसा ले लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी जवाब नहीं दिया, जिब्रील कुरान लेकर नाजिल हो गए। आहा सुभान अल्लाह, जिब्रील अमीन कुरान लेकर आ गए। आज कुरान चूंकि नाजिल नहीं होता ना, इसलिए आज पता नहीं हमारे हैजे का इलाज कब होगा। कुरान तो नाजिल होना हो गया बंद, तो समझिए हमारे लिए तो दीन मुकम्मल है और हमारे लिए तो रहनुमा किताब अल्लाह का कुरान और मेरे नबी का फरमान है। समझ आ गई? हम तो इंशाअल्लाह उन्हीं रहनुमाओं को लेकर चलेंगे, उसी के मुताबिक जिंदगी होगी इंशाअल्लाह। कम है ज्यादा है, जितनी जिंदगी है अल्लाह ताला इन्हीं दोनों ब्रैकेटों में हमें बंद रखें। हाँ, अल्लाह ताला हमें ख्वाहिश परस्ती के पीछे न जाने दे। अल्लाह ताला हमारे ईमान आमाल की हिफाजत फरमाएं। मेरे भाइयों, बड़ा फितने का दौर है, तवज्जो है। चलें जी, मुशरिकीन मक्का ने सुलह की पेशकश की और हमारे माबूदों का बोसा ले लें। कुरान ने क्या कहा? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
قل، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرمائیے، سبحان اللہ، قل جواب ارشاد فرمائیے، ہاں جی، یہ صلح جو لوگ آئے ہیں ان کو ان کی صلح کا جواب دیجئے، شرط رکھنے والوں کو جواب دیجئے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، آیت نمبر 64، کیا تم مجھے مشورہ دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں، تعظیم کروں، ایھا الجاہلون، اے جاہلو، اے جی نہیں کسی کو کہنا کچھ نہیں ہے، کوئی ناراض نہ ہو جائے، خیال کرنا میرے بھائی، یہ بھی دعوت کا مزاج ہے، یہ بھی دعوت کا مزاج ہے، جادلہم باللتی ہی احسن، قرآن نہیں سمجھے گے نا، اندر ہمارے بت ہوں گے ضد اور حسد کے، تو قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اول داعی ہیں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے ہٹ کر چلیں گے تو پھر کوئی اور تو خدمت ہوگی، کم از کم اسلام کی خدمت نہیں ہوگی۔ اس لیے توحید کی دل میں غیرت پیدا کریں، ہم ایمان سلامت تو سب کچھ سلامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، قل، میرے پیغمبر ان کو اس بات کا جواب دیں کہ جی صرف آ کے تعظیم کر لیں، بس بوسہ لے لیں، سلو ہو جائے گی۔ فرمایا افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلو تم مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی تعظیم کروں، اللہ کے سوا کسی اور کی میں تعظیم کروں، اس شرط پر اتحاد ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اگلی آیت سمجھنا، بلکہ میں یہاں ایک جملہ کہتا چلو، میرے شیخ فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالی، آج سوشل میں، بلکہ آج تو کتنے ٹی وی چینلز ہوتے ہیں اس پہ جناب علی بلا کے جمع کر لیتے ہیں، او مربع جمع ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے جی ان کے سامنے کو عنوان رکھ دیا جاتا ہے، اس میں ہاں میں ہاں ملاتے جائیں، ہاں میں ہاں ملاتے جائیں، سمجھ آئے گا، ہاں میں ہاں ملانے والوں کو یس مین جمع ہو جاتے ہیں، اتحاد کرنا ہے۔ وہاں پر کیا کیا جاتا ہے کہ شرک کے علمبردار بیٹھ کر پبلک کو شرک کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ طور پر شرک کی تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اور پتہ ہے ہمارا اس پہ تبصرہ کیا ہوتا ہے، یار آخر وہ ہیں تو عالم، کیا تبصرہ ہوتا ہے، ہیں تو، میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، قرآن مجید نے کہا اعبد ایھا الجاہلون، جو شرک کی دعوت دے رہا ہے وہ بڑے سے بڑا عالم ہوگا، قرآن اسے پھر بھی جاہل کہتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہاں عالم ہوگا وہ، اپنے لیے کتابوں کا بوجھ اس نے اٹھا رکھا ہوگا، لیکن جس کے دل میں اللہ کی توحید نہیں وہ عالم نہیں ہے، عالم وہ ہے جس کے دل میں اللہ کی توحید ہے، میرے نبی کی سنت والا عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اب یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور البتہ تحقیق وحی کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام نبیوں کی طرف بھی یہ وحی کی گئی ہے۔ جاگنا بھائی، دل ہل جائے گا، عجیب وحی تھی۔ کون سی وحی کی گئی آپ علیہ السلام کی طرف؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے بھی شرک کر لیا، نعوذ باللہ، میرے نبی سے شرک ہو سکتا؟ اللہ کے کسی نبی سے شرک ہو سکتا؟ چھوٹے سے چھوٹا گناہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ظلم عظیم ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے بھی شرک کر لیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، البتہ ضرور بضرور ضائع ہو جائیں گے آپ کے سب نیک عمل، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور البتہ ضرور بضرور آپ ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں۔ تو میرے بھائیو، اس آیت نے کیا ہمیں مسئلہ سمجھا دیا؟ اگر شرک ہو گیا تو کوئی عمل سلامت نہیں رہے گا، شرک وہ بیماری ہے جو اعمال ایمان کی موت ہے، اعمال و ایمان کی موت ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے شرک نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ تم کون ہوتے ہو؟ اتنی عظیم ہستیوں کی جانب میں اللہ نے وہی فرما دی تھی، اگر تم سے بھی کبھی شرک ہو گیا تو کوئی عمل تمہارا سلامت، یا اللہ پھر ہم کیا کریں؟ بل اللہ فاعبد، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کیے جا، اللہ ہی کو وحدہ لا شریک مانے جا، اللہ ہی کو معبود و مسجود مانے جا، اللہ ہی کو حاجت روا مشکل کشا مانے جا، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور ہو کر رہے شکر گزاروں میں سے۔ یہ تو جملہ آپ کو یاد ہے، میں بار بار اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ یاد دہانی رہے، ایک شکر ہے، ایک شرک ہے، یاد ہے بات؟ ایک شکر، ایک شرک۔ شکر میں بھی شین کاف را،
شرک میں شین را کاف، انداز دیکھیں، شکر شین کاف را وہی تینوں حروف، شرک میں شین را کاف وہی تینوں، تقدیم و تاخیر تھوڑا آگے پیچھے کر کے حروف آئے تو معنی زمین سے آسمان جتنا دور چلا گیا. سمجھ آ گئی ہے؟ شکر کا معنی ہوتا ہے اللہ کا حق اللہ ہی میں تسلیم کر، اور شرک کا معنی اللہ کا حق غیر اللہ میں تسلیم کرنا. سمجھ آ گئی؟ وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، فرمایا شرک نہیں کرنا ورنہ اعمال ضائع ہو جائیں گے. یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا مشرک نہیں، شاکر بن کر رہنا ہے. کیا بننا ہے بھائی؟ شاکر بن کے رہنا ہے، اللہ کا شکر گزار، اللہ کا حق اللہ ہی میں ماننا ہے. اللہ اکبر. اگلا جملہ دیکھیے، وما قدر اللہ حق قدرہ، شرک کرنے والوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسے اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا. اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا ہے کہ تم کن کو کس کا شریک بنا رہے ہو، کس عاجز مخلوق کو کس اس عالی ذات تعالی جد و ربنا کہ جس کے برابر کوئی نہیں ہے، تم اس کے برابر اوروں کو لا کر شریک کر رہے ہو. کہاں یہ مخلوق، کہاں وہ خالق، کہاں وہ خالق. افمن یخلق کمن لا یخلق، 14ویں پارے فرمایا افمن یخلق، کیا مخلوق اور خالق برابر ہو سکتے ہیں؟ افمن یخلق کم اللہ، کہ فرمایا کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں پھر ذرا سبق دوہرا لیں، اللہ کرے یہ سبق میرے کو یاد ہو جائے. ہاں جی، آپ کو بھی طلب ہے انشاءاللہ. ایسے یاد ہوگا نا مرتے دم تک نہیں بھولے گا انشاءاللہ. ہاں، جب تک رب نے زندگی رکھی ہے انشاءاللہ شرک کا قتل عام جاری رہے گا انشاءاللہ. اللہ کی توحید کا علم انشاءاللہ بلند رہے گا. قرآن مجید کھولتا ہوں، یہ مجبوری ہے، خدا کی قسم جس آیت میں نظر جاتی ہے اللہ کی وحدانیت اس میں چمکتی دمکتی نظر آتی ہے. تو میں کیسے اور باتیں بیان کروں، اللہ کی توحید پہ پردے ڈال دوں؟ اس سے بڑی خیانت قرآن کے ساتھ کوئی نہیں ہوگی. ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ چیز پڑھائی ہی نہیں ہے. اللہ ہم سب کو قرآن کا سچا طالب العلم بنا دے. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا، 4 وہ گناہ ہیں، 4 وہ بیماریاں ہیں جو نیک اعمال کی قاتل ہیں، جن کی وجہ سے نیک اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. ان 4 گناہوں میں پہلا گناہ شرک والا گناہ ہے. کون سا؟ شرک والا. یہ ذرا 10واں پارہ کھولیں، یہاں بھی قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. سورہ توبہ، اللہ میں سچی توبہ نصیب فرمائے. سورہ توبہ 10واں پارہ سورۃ التوبہ، اور صفحہ میرے پیارے کھولیں 171 صفحہ 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 17. یہ جو صفحہ 171 ہے اس کی نیچے سے 3 سطریں دیکھیں گے، بالکل اینڈ سے صفحہ 171 کی نیچے سے 3 سطریں. 171، یہ 271 جی جناب، مل گیا جی. آیت نمبر 17، عنوان کیا ہے؟ شرک نیک اعمال کا قاتل ہے. آئیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، حق نہیں پہنچتا شرک کرنے والوں کو کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں. شرک کرنے والوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے متولی بن جائیں، اللہ کی مسجدیں تعمیر کریں، اللہ کی مسجدیں آباد کریں؟ مشرک جائے غیر اللہ کے آستانے آباد کرے. سمجھ آ گئی ہے؟ مشرک کو کیا حق ہے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا؟ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، حق نہیں پہنچتا شرک کرنے والوں کو کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدیں. کیوں جی، کیا قصور ہو گیا؟ فرمایا یہ قصور ہے شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ اپنے اوپر کفر کی گواہی دینے والے ہیں، کفر کرتے ہیں اور کفر کی گواہی دینے والے ہیں. اور جنہوں نے شرک کیا، کفر کیا، اولئک حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں تباہ ہو گئے ان کے سب نیک اعمال. شرک نے کیا کر دیا؟ نیک اعمال کو تباہ و برباد کر دیا. وفی النار ہم خالدون، اور وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ جلتے رہیں گے. یا اللہ، مسجد مشرک تعمیر نہ کرے. توجہ شریف ہے، مشرک مسجد تعمیر، مشرک جب بھی تعمیر کرے گا نا، یاد رکھنا، نام مسجد کا دے گا، اڈا شرک کا بنائے گا. کیا کرے گا؟ بکسیاں لے کے روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ بھی گزرتے ہیں، چندہ اس میں ڈالتے جائیں. کوئی نہیں جی، مسجد ہے. اور یہ نہیں پتا کہ کل جب اس کے ممبر پہ شرک و کفر اور بدعات بیان ہوں گی تو اس میں آپ کے 10 روپے بھی شریک اور شامل رہیں گے. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے
ضرور اعانت کریں، مگر اللہ کی مسجدوں کی اعانت کریں، اللہ کی مسجدوں کی اعانت کریں، شرک کے اڈوں کی اعانت نہیں کریں۔ دیکھیے یا اللہ پھر مسجد کون آباد کرے، کون تعمیر کرے؟ انما یعمر مساجد اللہ، بے شک آباد کریں اللہ کی مسجدیں وہ لوگ، من آمن باللہ، جن کا ایمان کس پر ہو؟ ہاں، جو موحد ہوں، مومن ہوں، ایمان والے لوگ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، والیوم الآخر، اور جن کا آخرت پر بھی ایمان ہو، واقام الصلاۃ، اور نماز بھی پڑھتے ہوں، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی دیتے ہوں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ مسجدیں کون بنائے بھائی؟ آپ ناراض ہو گئے، پتہ نہیں بولتے۔ مسجد کون آباد کرے؟ جو اللہ کے سوا کسی سے، یہ مسجد کے متولی کے بارے میں ہے، مسجدوں کی انتظامیہ کے بارے میں ہے کہ مسجدوں کی انتظامیہ وہ ہو جن کے دلوں میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو، اور مسجد کا خطیب وہ ہونا چاہیے جو ہر نمازی سے ڈرتا ہو، صحیح ہے نا؟ چہرے دیکھ کے مسئلے بیان کرتا ہو، سامنے سود خور بیٹھا ہے، سود کا مسئلہ چھپا جاؤں، راشی آ گیا، رشوت کا مسئلہ چھپا جاؤں، یہ کیبل چلانے والا ہے، اب یہ مسئلہ میں چھپا جاؤں، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ جھوٹ بولنے والا ہے، یہ مسئلہ میں چھپا جاؤں، یہ شراب بیچتا ہے، میں یہ مسئلہ چھپا جاؤں۔ میرے بھائیو، جب چہرے دیکھ کے مسئلے بیان کرے گا تو اتنے زیادہ چہرے آ جائیں گے، کوئی مسئلہ بیان کرنا ممکن ہوگا؟ یہ تو بہت سارے چہروں کو راضی کرے، اس لیے سب کو چھوڑ دے، ایک کا چہرہ دیکھ۔ کس کا؟ من آمن باللہ، من آمن باللہ، اللہ کا خوف ہو، اللہ گواہ ہے۔ پتہ نہیں کتنا زندگی ہے میرے بھائی، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، کل دن قیامت کی اگر آپ کی گواہی آ گئی، انشاءاللہ میرا کام بن جائے گا۔ جب بھی ممبر پہ بیٹھتا ہوں ایک ہی مقصد ہوتا ہے، میرا اللہ راضی ہو جائے، اور جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں اپنے بھائیوں کے سامنے بھی رکھ دوں، بس، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، آپ سے کوئی دنیا کی غرض و غایت نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اتنی غرض ضرور ہے کہ ہم سب ایک ساتھ مل کے جنت میں چلے جائیں، یہ غرض ہونی چاہیے ہم سب کی۔ اللہ کرے ہم سب ایک ہی پلیٹ فارم پہ دن قیامت کے جمع ہو جائیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا سایہ ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، فرمایا امید ہے کہ اب یہ لوگ ہدایت والے ہو جائیں گے۔ ہاں اب یہ ہدایت والے ہیں، اور اب ان کو مسجدیں تعمیر بھی کرنا چاہیے اور مسجد آباد بھی کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا، کائنات میں سب سے بڑے پیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، صحابیات نے بیعت کی ہے۔ تو بیعت میں آج اگر ہم کسی اللہ والے کے ساتھ نسبت جوڑتے ہیں نا، مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ بزرگ کوئی ہمارا مشکل کشا حاجت روا ہے، قطعی طور پہ نہیں، ورنہ تو شرک کا ہم بیج بو رہے ہیں اور اپنا ایمان ضائع کرنے لگے ہیں، قطعی طور پہ یہ نہیں۔ ہاں اس طرح نسبت قائم کریں کہ یہ اللہ والے ہیں اور مجھے اللہ تعالی کا تعارف کرائیں گے، میں ان سے سیکھ کر اپنے رب کو پہچان جاؤں گا، اپنے رب کے حکموں کو پہچاننا مجھے آ جائے۔ صحابہ نے اسی طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت جوڑی ہے۔ آئیں صحابیات نے بھی، صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے۔ بیعت میں آج کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں تو وہ شرطیں لگاتے ہیں، یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، یہ گناہ چھوڑو گے، وہ گناہ چھوڑو گے، یہ عمل کرو گے، یہ عمل، یہ تسبیح پڑھو، اتنی تلاوت کرو، یہ نوافل پڑھو۔ یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ تربیت ہو رہی ہوتی ہے، تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیعت لے رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کون سی شرطیں رکھ رہے ہیں؟ آ جائیں جی 28ویں پارہ میں تشریف لے چلیں، سورۃ الممتحنہ، 28واں پارہ سورۃ الممتحنہ، اور جناب من آپ صفحہ کھولیں 498، صفحہ نمبر 498۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہم سب کے سمجھ میں آ جائیں۔ صفحہ 498 ملا جی، صفحہ 498۔ اور یہ اوپر جو ہے نا، یہ سورہ صف کے اوپر سورہ ممتحنہ کی یہ آیات ہیں، یہ آیت نمبر 12، یعنی آیت نمبر آخری آیت سے پہلی جو آیت ہے، اس صفحہ کی اوپر سے 5ویں سطر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن مکہ معظمہ تشریف لائے، بہت سارے لوگ دین میں داخل ہوئے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہو گئیں، مرد بھی عورتیں بھی اسلام میں داخل ہوئے، خواتین کا ایک مجمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ بیعت
کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتی ہیں. یعنی کیا مطلب ہے؟ آپ پہ ہمیں اعتماد ہے، آپ ہمیں اللہ کا دین سکھائیے اور جو آپ کا حکم ہوگا ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گی. نئی ایمان والے لانے والی خواتین ہیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی ہیں، حضرت ہند امیر معاویہ کی والدہ مکرمہ یہ بھی ہیں، اور بھی بہت ساری خواتین ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیچ میں پردہ لگا دیا جائے اور پردے کے اس جانب خواتین بیٹھ جائیں اور اس طرف سارے پیروں کا امام پیر بیٹھے گا. صلی اللہ کرے آج سارے پیر ایسے ہی ہو جائیں. سمجھ آ گئی ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق اور جانشین وہ ہے جو نامحرم عورتوں کا مجمع اپنے سامنے نہ لگائے، جو اپنے سامنے نامحرم عورتوں کا مجمع لگاتا ہے، ان سے اپنے پاؤں دبواتا ہے، ان سے اپنی خدمت لیتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کا ولی ہو سکتا نہیں ہے. یہ راہبر کے روپ میں رہزن تو ہو سکتا ہے مگر راہبر نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خواتین ہیں، یا رسول اللہ ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں. فرمایا پردہ لگا دیا جائے. پردے کے پیچھے خواتین بیٹھ گئیں. آپ نے فرمایا دو روایتیں ہیں، ایک میں کہ میں اپنی چادر کا ایک سرا اس جانب بھیجوں گا، تم اسے پکڑ لینا، ایک جانب اپنے ہاتھ میں رکھوں گا اور کچھ کلمات کہوں گا، کچھ وعدے لوں گا، وہ بولتی جانا. ایک روایت میں ہے کہ پانی کا پیالہ لایا جائے اور پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈال کر وہ پیالہ ادھر بھیج دوں گا اور خواتین اس پیالے میں ہاتھ ڈالتی جائیں گی اور وعدہ کرتی جائیں گی تو بیعت ہو جائے گی. تو ایک صحابی عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صافحنی. ٹھیک ہے، آپ نے باقی تو ساری خواتین سے بیعت لے لی، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ مصافحہ کریں. صافحنی، مصافحہ کریں. آپ علیہ السلام نے فرمایا محمد نے زندگی بھر کسی نامحرم کا مصافحہ نہیں لیا صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے پیر اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے، ایسے پیر اللہ نصیب فرمائے. سبحان اللہ. دیکھیے جناب بیعت ہونے لگی ہے بھائی، شرطیں بیعت کی. آج بیعت ضرور کریں مگر شرطوں کا خیال رکھیں. بیعت ضرور کریں مگر شرطوں کا خیال رکھیں. دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آ جائیں آپ کے پاس ایمان والی خواتین. کیوں آ جائیں؟ یبایعنک، آپ سے بیعت کرنے کے لیے. یبایعنک، کیا کرنے؟ بیعت کرنے کے لیے آ جائیں. علی، اس شرط پر بیعت لیجئے گا، اس شرط پر. شرطیں دیکھیں بیعت کی. نمبر ایک شرط اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ گی. بیعت کی پہلی شرط سبحان اللہ. سب سے پہلے عقیدہ توحید سکھاؤ اپنے مریدوں کو. سب سے پہلے عقیدہ توحید سکھاؤ. اندر سے کھرچ کے شرک نکالو. شرک نکل جائے گا تو پھر تربیت ہوگی. تو میرے بھائیو سب سے پہلی شرط شرک نہ کرو. کیوں؟ شرک سارے نیک اعمال کا، بولو سبق یاد کرو بھائی، شرک سے نیک اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں. شرک نہ کرو. نمبر دو ولا یسرقنا، اور چوری نہ کریں. ولا یزنین، اور بدکاری نہ کریں. ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولادیں قتل نہ کریں. یہ جب بچے میں جان پڑ جائے اور بچے کا اسقاط کرایا جائے، ابورشن کرایا جائے تو یہ بھی قتل میں آتا ہے. یہاں بھی خواتین کو یہ خاص طور پر کہا گیا ہے لا یقتلن اولادہن، اپنے بچے قتل نہ کریں، یعنی بغیر کسی شرعی عذر کے حمل ضائع نہ کرائیں. جب بچے میں روح پڑ جائے، 4 مہینے بچہ ہو جائے، اس سے کم اگر کوئی شرعی عذر ہے تو کرایا جا سکتا ہے، لیکن اگر شرعی عذر نہیں ہے تو اس سے کم بھی بچہ ضائع کرانا ٹھیک نہیں ہے. اس لیے خاص طور پر یہاں یہ حکم آیا ولا یاتین ببہتان، اور نہ لائیں بہتان، نہ آئیں بہتان لے کر یفترینہ بین ایدیہن و ارجلہن، کہ بنا لیں اس بہتان کو ان کے ہاتھ ان کے پاؤں. ہاتھ پاؤں سے بہتان گھڑ کر مت لانا. ہاتھ پاؤں سے بہتان گھڑ کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہتان ہمیشہ گھڑا جاتا ہے. کیا؟ سچ بولا جاتا ہے اور جھوٹ گھڑا جاتا ہے. فرمائیے گھڑ کے کسی کی کردار کشی نہ کرنا. یہ عورتوں میں چونکہ یہ عمومی طور پہ پایا جاتا ہے، کسی کو اچھالنا عام بات سمجھی جاتی ہے. 2 جمع ہوئی، تیسری پہ تبصرہ شروع ہو گیا. اس لیے فرمایا خیال کرو کسی کے متعلق کبھی تمہاری زبان پر بہتان کا لفظ نہیں آنا چاہیے. کسی کی عزت مت اچھالنا. آگے فرمایا ولا یعصینک فی معروف. نمبر 6 میرے پیغمبر ان سے بیعت لیجئے کہ آپ کے کسی حکم میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی.
پہلے توحید سکھائیے، آخر پہ سنت سکھا دیجئے. پہلے توحید، آخر پہ، بیچ میں اخلاقیات سکھا دیجئے. توحید و سنت کی بریکٹوں میں بند کریں، بیچ میں اخلاقیات سکھا دیجئے. فبایعہن، پس ان کی بیعت لے لیجئے. یعنی ان شرطوں پہ کوئی اگر مریدنی بنتی ہے تو اس کو مریدنی بنائیے، اگر نہیں بنتی تو پھر ضرورت نہیں ہے. اس لیے آج کے پیر صاحب کو چاہیے ان شرطوں پہ کوئی مرید بنتا ہے تو آئیں، اگر یہ شرطیں نہیں، ان میں ایک شرط بھی اگر مرید ماننے کو تیار نہ ہو تو مرید بنانے کی اجازت. باتیں سخت تو نہیں ہو گئیں؟ ٹھیک ہے نا. یہ ہے سلوک نبوت، یہ ہے سلوک نبوت. سلسلے ہیں، اپنے اپنے طریقے ہیں، بہت اچھی بات ہے. ہر وہ سلسلہ ہم مانتے ہیں جو قرآن و سنت کے قریب لے کے جاتا ہے. ہر وہ سلسلہ ہم مانتے ہیں جس کی ترویج قرآن و سنت کے ذریعے ہے، اور ہم ہر اس سلسلہ سے منحرف ہوتے ہیں جو شرک و بدعت سکھاتا ہے، جو اللہ سے دور لے کر جاتا ہے، جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور لے کر جاتا ہے. تو چنانچہ فرمایا میرے پیغمبر ان کی بیعت لے لیجئے. واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجئے، ان کے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے رہیے. ان اللہ غفور الرحیم. پیر کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اپنے ساتھ نسبت میں جوڑ لیں، تربیت شروع کر دیں، اور جو کمی کوتاہی مرید میں ہو اس کے لیے اللہ کے حضور کیا کرے؟ استغفار کرے. اے اللہ ان کی گزری زندگی معاف فرما دیں، آئندہ قرآن و سنت کے مطابق ان کی زندگی بنا دیں. یا اللہ میرے سارے حلقہ احباب کی اصلاح فرما دیں. اس طرح کی دعائیں ہونی چاہیے. اللہ اکبر. چلیں عنوان تو بہت لمبا ہو جائے گا، تو میرے بھائیو آئیں ذرا بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں 4 ایسے گناہ ملتے ہیں جن کے کرنے والے کے تمام نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. نیک اعمال کے قاتل ہیں 4 گناہ. نمبر 1 شرک، نمبر 2 کفر، نمبر 3 بدعت، نمبر 4 حسد. یہ 4 گناہ نیکیوں کے قاتل ہیں. آج تو ہم نے یہ پڑھا قرآن مجید کی آیات سے کہ شرک کے ذریعے واقعی نیکیاں تباہ ہوتی ہیں، لیکن شرک ہے کیا؟ شرک کے سر پہ سینگ کتنے ہوتے ہیں؟ سمجھ آ گئی ہے بھائی؟ شرک کے چہرے سے نقاب تو ہٹانا چاہیے کہ نہیں؟ اگلے درس میں انشاءاللہ، زندگی رہی تو اگلے درس میں انشاءاللہ شرک کیا ہے. پھر جب ہمیں یہ بیماری سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ اس سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اور ہماری کوشش کیا ہے؟ اللہ کرے ہم سب کے نیک اعمال، ہماری نمازیں، ہماری تلاوتیں محفوظ ہو جائیں. اللہ کرے ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال اللہ کے ہاں محفوظ ہو جائیں. ایک آخر میں جملہ عرض کروں، نیک عمل چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو میرے بھائیوں تو اس کو کبھی حقیر نہ جانو. گناہ چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو کبھی اس سے مطمئن نہ رہو. ایک چنگاری سارے گھر کو جلانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، ایک چنگاری. تو میرے بھائیوں گناہ چھوٹے سے چھوٹا ہے، استغفار میں دیر نہ کی جائے. نیکی چھوٹی سے چھوٹی ہے، کبھی اس کو حقیر. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عظیم حضرات، بڑے بڑے علماء کرام کے پیر و مرشد گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ لاکھوں رحمتوں کا نزول فرمائے. حضرت کے پاس ایک ان کے مرید آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ حضرت ٹوٹے پھوٹے سجدے ہیں، ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں، اور ان کی کوئی حیثیت نہیں، پتہ نہیں میری بخشش ہوگی نہیں، اللہ کے ہاں پتہ نہیں میرے سجدے قبول ہوں گے کہ نہیں. حضرت نے فرمایا بھائی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، اللہ نے توفیق دی ہے، ان کو ٹوٹے پھوٹے مت کہو. کہنے لگا حضرت مجھے پتہ ہے نا، جیسے ہماری حالت ہوتی ہے، حضرت مجھے معلوم ہے نا کہ میرے سجدوں کی کیا حیثیت ہے، ٹوٹے پھوٹے ہیں، ناکارہ ہیں. حضرت نے فرمایا اچھا ناکارہ ہیں، یہی ایک ناکارہ سجدہ مجھے کرنے کو تیار ہے تو؟ یہی ایک ناکارہ سجدہ تو مجھے کرنے کو تیار ہے؟ کہ جی توبہ نعوذ باللہ، آپ کو کیوں سجدہ کروں؟ فرمایا جب ناکارہ ہی ہے تو پھر کر دے نا، اور جب اللہ نے توفیق دے دی ہے تو کوئی سجدہ ناکارہ نہیں ہے. اور میرے بھائیوں ابو بکر و عمر عثمان و علی کا دور اب کہاں، اس دور میں یہی ٹوٹے پھوٹے سجدے ہی انشاءاللہ ہماری مغفرت کروائیں گے. انشاءاللہ اس دور میں یہی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہی ہمارے کام آئیں گے. آپ علیہ نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا نا کہ تمہارا وہ دور ہے، تم نے میری مجلسیں دیکھی ہیں، تم نے میری زندگی دیکھی ہے، تم نے مجھ سے اللہ کا دین لیا ہے. اگر تم 90% دین پر عمل کرو اور 10واں حصہ یعنی 10% تم دین چھوڑ دو، 9 حصے دین کے تمہارے عمل میں آ جائیں، تم پھر بھی تباہ ہو جاؤ گے. اور میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا اگر وہ 90% دین پہ عمل نہ کر پائے، 10% عمل میں دین آ گیا تو بھی کامیاب ہو جائیں گے. تو اس لیے عرض یہ کیا کہ میرے بھائیو اب نبوی دور کی تربیت تو ہے نہیں، اب تو یہی ٹوٹا پھوٹا دور ہے، یہی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں، یہی بے جان سی عبادات ہیں. انشاءاللہ انہیں ٹوٹے پھوٹے اعمال کی برکت سے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائیں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ.
اچھا جی، یہ پہلی پرچی آئی ہے کہ ایک نعت جس کا شعر ہے سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ. اس میں دیکھیں جی، سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے در کے سوالی ہیں جی؟ اوپر سے اب چلیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پہ اتارا گیا تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا. ربنا کس کے در پہ سوال ہوا؟ اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں؟ رب انی مغلوب فانتصر. رب کے در پہ سوال ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کس کے در پہ کیا؟ رب کے در پہ. زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں ملی، 120 سال عمر ہو گئی ہے، سوال کس سے کیا؟ رب سے کیا. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں قید ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ کوئی بھی سبب باقی نہیں ہے، کس کے در پہ سوال کیا جی؟ اس سے بڑا مشرکانہ عقیدہ کوئی نہیں ہو سکتا جو یہ کہتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مشکل میں غیر اللہ کی پکار کرتے تھے. خدا کی قسم اس سے بڑا مشرکانہ عقیدہ کوئی نہیں ہو سکتا. وہ ہستیاں جنہوں نے اللہ کی توحید سمجھائی ہے، جنہوں نے اللہ کا تعارف کرایا ہے، ان سے بلا کیسے کیوں کر ان سے شرک جو ہے نا صادر ہو سکتا ہے؟ ایسا شرکیہ شعر ہے، بالکل نہیں کہنا چاہیے. اسلام میں مکمل سلام اور اس کے جواب کا شرعی طریقہ اسلام میں جو ہے نا سلام، مسلمان پہ ایک تو سلام کرنا ہے بھائی، کافر بے دین پر سلام نہیں کرنا، کیونکہ سلامتی مسلمانوں کے لیے ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. الصالحین نیکوکار لوگوں پر اللہ کی سلامتی ہے. تو سلام کرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جواب 3 ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 سٹیپ میں ہے. کسی نے کہہ دیا وعلیکم السلام 10 نیکیاں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں مل جائیں گی. سمجھ آگے نا جی؟ اچھا، سلام کے حوالے سے ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں آ گیا بھائی، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. عموماً ہمیں میسیجز آتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسیج آتے ہیں، موبائل فون پہ میسیج آتے ہیں، اس میں سلام لکھا ہوا ہوتا ہے. اگر کسی نے وائس میسیج کیا تو السلام علیکم، تو اس کا جواب ہمیں بول کر جواب دینا ہمیں واجب ہے، بھلے اس کو سنانا نہیں، مگر اگر جواب دینا ہے تو پھر تو جواب دیں، نہیں تو یہیں پر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور لکھا ہوا اگر کسی نے سلام بھیجا ہے، خاص طور پہ ہمیں ہی اگر اس نے پوسٹ کیا ہے، ہمارے نمبر پہ آئے اور اس پہ سلام لکھا ہوا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا جواب دینا بھی واجب ہے اور لکھ کر اس کو بھیجنا مستحب ہے. لکھ کر بھیج دیا، جواب دیا تو مستحب ہے، لیکن اسی وقت بول کے جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے. بلکہ ایک فتاوی میں نے پڑھا کہ اگر کسی کے پاس اس طرح کے میسیجز آتے ہیں، یعنی خطوط لکھا ہوا تھا پہلے زمانے میں، خطوط، آج میسیج، خطوط آتے ہیں، لکھ کر کوئی میسیج ان کو سلام بھیجتا ہے لیکن وہ جواب نہیں دیتے ہیں، تو فرمایا وہ گناہگار ہیں. اگر سلام بھیجنے والے کا انتقال ہو چکا ہے تو اب اس کا بدلہ یہ ہے کہ یہ اس کے لیے ہمیشہ مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرے، کیونکہ زندگی میں اس کو دعا کا جواب دینا چاہیے تھا، زندگی میں نہیں دیا، تو اب مرنے کے بعد اس کے لیے کیا کرے؟ مغفرت اور سلامتی کی دعائیں کرے. اچھا جی، جو عورتیں راستے سے گزر رہی ہیں، راستے میں قبرستان آ جائے تو دعا پڑھیں اور اس ارادے سے اس میں داخل نہ ہوں. جی ہاں، ایسا ہی ہے. خواتین کو باقاعدہ طور پر قبرستان میں قبروں کی زیارت کی نیت سے جانا یہ تو ممنوع ہے، لیکن اگر راستہ پڑتا ہے قبرستان میں سے گزر رہی ہیں تو وہ وہاں پہ سلامتی کی دعا دے سکتی ہیں. السلام علیکم یا اہل القبور یہ کہہ سکتی ہیں. اور یہ حقیقت میں کیا ہے؟ قبر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کی جا رہی ہے. تو دعا تو گھر میں بھی کی جا سکتی ہے، راستے میں گزرتے بھی کی جا سکتی ہے، کہیں بھی سلامتی کی دعا کہہ سکتی ہیں. یہ بھی موبائل پر جو ہم لوگ فیس بک وغیرہ دیکھتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو اپنے اختیار میں ہے، سوشل میڈیا ہے، اس کے منفی پہلو بھی ہیں، مثبت پہلو بھی ہیں. غلط جو پہلو ہیں ان سے تو بچانا ہے اپنے آپ کو، اپنی نگاہ کی بھرپور حفاظت کرنی ہے. اس طرح کے اگر کوئی پیجز آپ کے سامنے آ رہے ہیں جن پہ نامحرم خواتین کی تصاویر آتی ہیں تو آپ ان کو ہٹا دیں، اب ان کو بالکل اپنے سسٹم سے ہی ڈیلیٹ کر دیں تاکہ آئندہ وہ شو ہی نہ ہو. تو جو مفید چیزیں ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. سوشل میڈیا کے ذریعے آج کتنا زیادہ جو ہے نا لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، دینی اعتبار سے بھی فائدہ اٹھائیں، دنیا کے اعتبار سے بھی فائدہ اٹھائیں، لیکن وقت ضائع نہ کریں. یہ ایک بڑا المیہ ہے بھائی. راتیں گزر جاتی ہیں. ایک میسج اس دن کسی نے کیا، بڑی واقعی بات دل کو لگی. کہتے ہیں کہ جی میں سوچتا تھا کہ ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف کیسے ساری رات قرآن کے ساتھ قرآن پڑھ کے نوافل میں اللہ کے حضور کھڑے ہوتے تھے کہ جی بات سمجھ نہیں آتی تھی. اب جب دیکھا نا ساری رات فیس بک اور واٹس ایپ استعمال کرنے والوں کو تو بات سمجھ میں آ گئی. سمجھ آ گئی ہے کہ یہ نشہ ہوتا ہے. انہیں اللہ کی عبادت کا نشہ تھا، ہمیں فیس بک کا نشہ ہے. نشے کی بات ہے. اللہ کرے کہ ہمیں اللہ کا نشہ لگ جائے.
کسی کا بیان سن رہے ہیں، سامنے تصویر آ جاتی ہے، اس کا کیا؟ دیکھیں جی، اگر عورت کی جو تصویر ہے اس کا حکم تو الگ ہے اور اس کو تو کسی صورت بھی کوئی نامحرم مرد نہ دیکھے، لیکن جہاں تک مسئلہ ہے کسی بھی مرد کی تصویر کا سامنے آ جاتی ہے تو عورت کے لیے اتنا پابندی سخت نہیں ہے جتنا مرد کے لیے. عورت کے لیے اتنا پابندی ہے کہ اس کو شہوت کی اور خواہش کی نگاہ سے نہ دیکھے. سمجھ آ گئی ہے؟ کم از کم اتنا پابندی رکھے. اور اگر یہ تو ایک کمال درجہ ہے نا، بلکہ یہ تو ادنا درجہ ہے. کمال درجہ یہ ہے کہ عالم ہو نامحرم یا غیر عالم ہو، تصویر ہی نہ دیکھیں. ویڈیو طرف جاتے ہی کیوں ہیں؟ نہ جائیں. آڈیو سنیں. اگر کسی عالم کا بیان سنو، ویڈیو بیان ہے، اب بھائی موبائل الٹا کر کے رکھ دیں، آواز تو آ رہی ہے نا. تصویر دیکھنا ضروری ہے کیا؟ تو اس لیے تصویر دیکھنے سے پھر بھی اجتناب کریں. اللہ تعالیٰ ان ویڈیوز اور تصاویر کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. بالوں کو ڈائی کرانے کا کیا حکم ہے؟ یہ میرے خیال میں وہ جو خواتین بیوٹی پارلر جا کے مختلف کلر کراتی ہیں بالوں کو، تو شاید یہ مسئلہ پوچھا جا رہا ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ دیکھیں، سیاہ جو خضاب ہے 40 سال سے کم عمر کی عورت بھی استعمال کر سکتی ہے، مرد بھی استعمال کر سکتا ہے. 40 سال سے کم عمر کے سیاہ، لیکن 40 سال سے اوپر عمر کے جو ہیں، سیاہ کے علاوہ، کالے رنگ کے علاوہ کوئی سا بھی خضاب استعمال کیا جا سکتا ہے. مہندی، کوئی سا بھی خضاب استعمال کر کے بالوں کو رنگنا بلا کراہت جائز ہے، گناہ نہیں ہے. اور اس میں بیوٹی پارلر میں اگر خواتین جو ہے نا وہاں جا کر کلر لگواتی ہیں یا کیمیکل کے ذریعے کچھ بھی بال رنگتی ہیں، لیکن اپنے شوہر کی خاطر، تو ایک شرط کے ساتھ یہ جائز ہے کہ یہ غیر مسلم اور بے دین لوگوں کی مشابہت نہ ہو. وہ جس طریقے سے بہت بھدا بن جاتے ہیں اور بڑے عجیب قسم کے سٹائل ہوتے ہیں ان کے، اس طرح کے اگر کر لیا تو پھر تو مشابہت کی وجہ سے گناہ ہوگا. محض بال رنگ کر خوبصورت بنانا، مگر کس کو دکھانے کے لیے؟ یہ شرط ہے. جو شوہر والی نہیں ہے تو ان کے لیے جائز نہیں ہے. جو شوہر والیاں ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے گھر میں ہی رنگ لیں. اگر بیوٹی پارلر میں بھی جاتی ہیں تو وہاں پردے کا اہتمام. اور بیوٹی پارلر کے حوالے سے بھی مسئلہ سن لیجئے، ہر بیوٹی پارلر جس میں غیر شرعی کام ہوتے ہیں، اس کی کمائی، غیر شرعی کاموں والی کمائی ناجائز اور حرام ہے. اور ایسی بیوٹی پارلرز میں جانا بھی نہیں چاہیے. ناجائز کام کیا ہیں؟ دلہنیں تیار ہوتی ہیں تو عورتوں کا سطر عورتوں کے سامنے کھل رہا ہوتا ہے. سطر کا عورت کے سامنے، عورت کا سطر کھلنا یہ بھی گناہ ہے. بال کاٹنا کٹوانا یہ بھی گناہ اور حرام ہے. بھویں بنوانا یہ بھی ناجائز اور گناہ ہے. جسم کا گدوانا وغیرہ یہ بھی ناجائز ہے. جسم کے دیگر حصوں سے بال ہٹوانا، لازمی بات ہے کہ عورت کا یہ سطر ہے. تو یہ اگر کام ہوتے ہیں کسی بھی بیوٹی پارلر کے اندر تو ان کی کمائی ناجائز ہے اور وہاں مسلمان خواتین اور حیادار بیویوں کو نہیں جانا چاہیے. اس کے علاوہ اگر صرف مہندی لگائی جاتی ہے، یہ جو جائز اور شرعی طریقے سے میک اپ کیا جاتا ہے شوہر کے لیے یا اس طرح خواتین کرتی ہیں، تو چونکہ اس میں گناہ کا معاملہ نہیں ہے تو اس طرح بیوٹی پارلر چلانا بھی جائز ہے اور اس کی کمائی بھی حلال ہے. حقمار عورت کا حق ہے، تو یہ بتائیں کہ کیا عورت خاوند کی جیب سے پیسے لے سکتی ہے جبکہ حقمار لے چکی ہو؟ ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ اگر حقمار لیا تو پھر زندگی بھر خاوند کے پیسوں پر حق نہیں ہے. کیوں حق نہیں ہے بھائی؟ کیوں حق نہیں ہے؟ مسئلہ یہ ہے، مہر یہ شادی کے بندھن کے وقت ہے. جب نکاح ہوا مہر اس وقت ہے، اور یہ کوئی عورت کی قیمت نہیں ہے، یہ عورت کی حوصلہ افزائی کے لیے رکھا گیا ہے. اور مہر جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک رکھنا چاہیے. ایسے نہیں 5-10 ہزار کر کے جی جان چھڑا دیں، یہ تو توہین ہے مسلمان عورت کی آج کی مہنگائی کے دور میں. نہیں، اس لیے عمومی طور پر یہ ہے کہ کم از کم گنجائش والا مہر یہ ہے کہ مرد کی کمائی کے مطابق رکھیں تاکہ وہ ادا بھی کر سکے. اچھا مہر رکھیں، مرد کی کمائی کے مطابق رکھیں. کم از کم ایک تنخواہ تو رکھ دیں نا بھائی، ایک تنخواہ تو ہو جائے. لیکن ایک طرف کیا ہے جی، شادی کے خرچے ہوتے ہیں لاکھوں میں، مہر ہوتا ہے 5-10-20 ہزار روپیہ، تو یہ بھی مہر پھر ٹھیک نہیں ہے. اس لیے بہتر ہے شادی کے کچھ دوسرے جو لایانی خرچے وہ کم کریں، جو مہر ہے اصل واجب چیز ہے اس کو بڑھا دیں. اچھا، مہر ہوتا ہے شادی کے موقع پر، شادی سے لے کر جب تک یہ خاتون اپنے شوہر کے نکاح میں ہے تب تک اس کا خرچہ اس کے شوہر کے ذمہ واجب ہے. ہر مہینے کے اعتبار سے خرچہ کیا ہے؟ رہنے کے لیے گھر، یعنی جہاں مرد رہے وہاں اپنی بیوی کو ساتھ رکھے، گھر، اس کا ضرورت کے مطابق سردیوں گرمیوں کا لباس،
اس کا جوتا وغیرہ، اس کا کھانا پینا، اس کا علاج معالجہ، سمجھ آ گئی ہے؟ اور اس کے علاوہ اس کی جائز جو ضروریات ہیں ان کا خرچ اٹھانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر کوئی مرد ہے کنجوس اور وہ خرچ نہیں کرتا ہے تو بیوی اتنے پیسے بغیر شوہر کی اجازت کے اس کی جیب سے لے سکتی ہے جتنا کہ واقعتاً اس کی شرعی ضرورت ہے، خرچیوں کے لیے نہیں، جو شرعی ضرورت ہے۔ شرعی ضرورت کے لیے، شرعی ضرورتیں میں نے بتا دی ہیں، اگر ان کے لیے اس کو چاہیے تو وہ شوہر کی اجازت کے بنا بھی لے سکتی ہیں۔ یہی مسئلہ پوچھا تھا حضرت ابو سفیان کی اہلیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ علیہ السلام نے ان کو اجازت عنایت فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔